خیر فرمانے لگے اپنے بیٹے سے، کہا بیٹا ایک زمانہ مجھ پہ ایسا تھا، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ آگے بڑھایا کہ آؤ بیعت کر لو، تم آج کے بعد مسلمان ہو، تو میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، میں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ میں نے کہا نہیں، یہ نہ ہو کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لوں، اس کے باوجود بھی نقصان دیکھوں اور میرے ذمہ گناہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے نا تو کفر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ کفر کے معاف ہوں گے۔ کفر میں جو کیا تھا، زنا، شراب، جھوٹ، سود، سب معاف ہو جاتے ہیں جب ایک آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اس نے کہا یہ نہ ہو کہ کلمہ تو میں نے پڑھ لیا، اس کے باوجود بھی کوئی گناہ باقی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج گناہوں کو معاف کر دینے والا عمل ہے، اور ہجرت ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف دین کی خاطر جانا، یہ بھی گناہوں کو زائل کر دینے والا عمل ہے۔ پھر بیٹے سے کہتے اس دن کے بعد آج تک میں نے آنکھ بھر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ادب کی وجہ سے نہیں دیکھا۔ اگر اے میرے بیٹے تم مجھ سے پوچھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسے تھیں تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ تم مجھ سے پوچھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کیسے تھے، میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ کیوں کہ میرا سر ہر وقت ایسے ادب کی وجہ سے نیچے رہتا تھا، اتنا مجھ پر ادب حاوی تھا کہ میں نے آنکھ بھر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی نہیں دیکھا، اتنا ادب۔ اور اب دنیا سے جا رہے ہیں اور تو مجھے نہیں پتا، بس ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ منہ سے کوئی ایسی غلط بات نہ نکال گیا ہوں جس کی وجہ سے قیامت کے دن پکڑ نہ ہو جائے۔ ہم بھی ذرا سوچ کر لیے کریں یہ کیا کہہ رہے ہیں، بس اور تو کچھ نہیں پتا مجھے، ایمان کے بعد مجھے کوئی اپنا گناہ تو یاد نہیں، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں زبان سے کوئی ایسی بات ہلکی سمجھ کے نہ نکال گیا ہوں جس کا مواخذہ اللہ پاک قیامت کے دن کر لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو گناہوں کی وجہ سے انسانیت بہت زیادہ جہنم میں جائے گی، ایک زبان، ایک شرمگاہ۔ یہ دو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرماوے۔ آج کل تو بڑی عام سی بات ہے نا، یوٹیوب چینل کھول لو، جس کے بارے میں منہ آئے، علماء کے بارے میں بھی کہو۔ یہ ہماری جماعتوں والے جتنی بھی جماعتیں ہیں، اگر کوئی پی ٹی آئی میں آ گیا نا تو اس نے نہ نون لیگ والوں کی ماں کو چھوڑنا ہے، نہ بہن کو چھوڑنا ہے، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی ہستی کی ذات کو چھوڑنا ہے، بس باتیں ہیں کہ شروع ہیں۔ اور اگر کوئی نون لیگ والا ہے تو اس نے پی ٹی آئی والوں کی نہ ماں